اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد و ستائش تو بس اسی ذات وحدہ لا شریک کے لیے جس نے گناہوں میں جکڑے ہوئے بے آسرا بندوں کی رہائی کے لیے توبہ اور استغفار کو ذریعہ بنایا۔ لاکھ لاکھ شکر ہے اس معبود حقیقی کا کہ جس نے محمد و آل محمد کی محبت کو تمام بندوں پر واجب و لازم قرار دے کر اس کے ذریعے اعمال خیر کو قبولیت کا شرف بخشا اور ان کی ولایت کو حیات جاودانی کا ذریعہ اور اپنی خوشنودی کا وسیلہ قرار دیا۔ کاش ہم خواب غفلت سے چونکتے اور رحمت و مغفرت، ہدایت، فلاح اور بہبودی کی کامیابی اور کامرانی کے وسیلوں اور ذریعوں کو تلاش کرتے۔ ہم دیکھتے کہ کون سے ذریعے ہماری فلاح کے ہیں، کس ذریعے سے ہمیں کامیابی حاصل ہو سکتی ہے، کس ذریعے سے ہمیں مغفرت مل سکتی ہے، کس ذریعے سے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ یوں تو تمام مہینے اس کے خلق کیے ہوئے ہیں، مگر ماہ رمضان کو اپنی طرف منسوخ کر کے ہم گناہگاروں کے لیے باعث رحمت و مغفرت اور روزہ داروں کے لیے باعث برکت و سعادت قرار دیا۔ یہ ماہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے جس میں بندہ مومن اللہ کا مہمان ہوتا ہے۔ ماہ رمضان ہم سب کے لیے اللہ کا بہت ہی بڑا انعام ہے۔ دنیا داری یا دنیا کے جو بااثر حکام ہیں، ہم دنیا داری میں پڑھ کر، دنیا میں زندگی گزار کر، دنیا کے بااثر حکام اگر ہم کو اپنا مہمان بنا لیتے ہیں تو ہم خوشی سے پھول جاتے ہیں۔ ہم اپنے ضروری کاموں ہی میں کیوں نہ مشغول ہوں، مگر ان کی دعوت کو اپنے تمام کاموں پر مقدم قرار دیتے ہیں، کیونکہ ہم دنیاوی زندگی کو اتنی امپورٹنس دیتے ہیں، اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ ہم دنیا کے بااثر حکام کی دعوت کو نظر انداز نہیں کرتے اور ان کی اس عزت افزائی پر فخر و مباحات کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن وہ ساتھ ذرا سوچیے کہ جس کے دربار میں ہمہ شمہ کا ذکر کیا بڑے بڑے سرکش بادشاہ بھی سر نگو نظر آتے ہیں، وہی خدا ہم کو اپنا مہمان بنا رہا ہے۔ کیا ہم اس بندہ نوازی اور عزت افزائی اور اس عظیم الشان مہمانی کو بجائے خلوص اور اخلاص کے ساتھ قبول کرنے کے ہم اس کو ٹھکرا دیں؟ کیا ہم اس کے فرمان کو بھول جائیں کہ اے مومنو، تم پر بھی روزے اسی طرح لکھ دیے گئے کہ جس طرح ان لوگوں پر لکھ دیے گئے تھے کہ جو تم سے قبل گزر چکے ہیں۔ قرآن میں ہے کما کتب علی الذین من قبلکم، تم پر اسی طرح روزہ فرض ہے جسے تم سے قبل کی امتوں پر فرض تھا۔ چنانچہ بسند معتبر امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر ماہ شعبان میں خطبہ ارشاد فرمایا کہ اے بندگان خدا، یہ اللہ کا مہینہ تمہاری طرف رحمت، برکت اور نعمت اور مغفرت لے کر آیا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے
جو خدا کے نزدیک تمام مہینوں سے افضل ہے اور بہتر ہے۔ دن اس کے تمام دنوں سے بہتر ہیں، راتیں اس کی تمام راتوں سے افضل ہیں، گھنٹے اس کے تمام گھنٹوں سے بہتر ہیں۔ اس ماہ میں تمہاری ہر سانس تسبیح کا ثواب رکھتی ہے، تمہاری نیندیں عبادت کا شرف رکھتی ہیں، تمہاری دعائیں اس ماہ میں پوری ہوتی ہیں، لہذا سوال کرو، دعائیں مانگو، مغفرت چاہو، سچے دل اور حسن اعتقاد اور درست نیت کے ساتھ آپ اللہ سے دعا مانگیں۔ اور یہاں میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہر موسم کی ایک بہار ہوتی ہے، اور قرآن مجید کی بہار کا زمانہ ماہ مبارک رمضان ہے۔ اس ماہ رمضان مبارک میں لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم ہے، یعنی خصوصی توجہ کی میں اس جملے کی طالب ہوں آپ حضرات کے لیے کہ اس ماہ رمضان میں جو خصوصی طور پر یہ اللہ کا مہینہ ہے، اس میں لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا، یوں تو انسان کی پوری زندگی میں اگر وہ بہترین کردار کا حامل ہے تو اس کی ایک صفت یہ بہت اہم ہے کہ وہ دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرے، لیکن اس مہینے میں خصوصی طور پر حسن سلوک کرنے کا حکم ہے۔ مسکینوں اور فقیروں کو خیرات دینے کا حکم ہے۔ حکم ہے کہ اپنی زبانوں کی حفاظت کرو۔ اس جملے کی ڈیفینیشن یا اگر اس کی میں تشریح کروں تو اس طرح کروں گی کہ تم اپنی زبان سے، اپنے جملوں سے ایسی باتیں ادا نہ کرو کہ جو کسی کا دل دکھے، کسی کی دل آزاری ہو اور جو شریعت کے خلاف ہو۔ اپنی آنکھوں کو بچاؤ ان چیزوں سے کہ جن کا دیکھنا تم پر حرام ہے، اور اپنے کانوں کو دور رکھو ان باتوں کے سننے سے کہ جن کا سننا تم پر حرام ہے۔ خداوند عالم اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر ارشاد فرماتا ہے کہ اس مہینے میں سجدہ کرنے والوں پر وہ عذاب نازل نہیں کرے گا۔ اے بندگان خدا، جو مومن اس مہینے میں کسی مومن کا روزہ افطار کرائے تو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے، یعنی کسی کا روزہ افطار کرنے کا آپ نے دیکھا کتنا بڑا ثواب ہے کہ جیسے ایک غلام کو آزاد کیا، اور اس کے تمام گناہان گزشتہ، یعنی اپنی زندگی میں وہ جو گناہ کر چکا ہے وہ بھی بخشے جاتے ہیں۔ جو شخص نماز سنتی اس ماہ میں بجا لائے، خداوند عالم اس کے لیے آتش جہنم سے برات و بیزاری لکھتا ہے۔ جو شخص نماز واجب ادا کرے، خداوند عالم 70 نمازوں کا ثواب اسے عطا فرمائے گا جو اس نے دوسرے مہینوں میں پڑھی ہوں۔ جو شخص اس ماہ میں فقط ایک آیت قرآن کی تلاوت کرے، یعنی میرے جملہ خصوصی طور پر ایک آیت قرآن کی تلاوت کرے تو اس کو ثواب اس شخص کا ملتا ہے کہ جس نے دوسرے مہینوں میں ختم قرآن کیا ہو۔ ایھا الناس، اس مہینے میں بہشت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، لہٰذا تم اللہ سے سوال کرو، جہنم کے دروازے بند ہیں۔ اس ماہ میں ایک ایسی رات بھی ہے کہ جو شب قدر ہے، جس میں نزول قرآن ہوا اور جس میں عبادت کا ثواب 1000 مہینوں کی عبادتوں سے بہتر ہے۔ لہٰذا میں آخر میں اتنا کہوں گی کہ خواب غفلت سے چونکیں، ہم دینی ہم دین سے غافل ہیں، جو دین سے ہماری غفلت ہے اور مذہب سے جو بے توجہی ہے اور بے پرواہی ہے اس کو ہم دور کریں اور احترام رمضان کے لیے
پوری طرح آمادہ ہو جائیں۔ روزہ رکھیں تاکہ نفس کی اصلاح ہو جائے۔ احترام ماہ رمضان کریں تاکہ غضب الہی سے بچیں، اور توبہ اور استغفار کریں تاکہ دل کی سیاہی نورانیت سے بدل جائے۔ خداوند عالم ہم سب کو محمد و آل محمد کے طفیل میں توفیق عطا فرمائے اور انجام بخیر فرمائے۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔